إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے اور جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں نے بتایا تھا کہ محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو عزت ملے گی، انعامات سے نوازا جائے گا اور وہ خوشیاں منائیں گے۔ اس کی مختلف شکلیں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیا تھا۔ آج کا خطبہ ہوگا کہ محشر میں کچھ لوگ ذلیل اور خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو محشر کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ محشر جو ہوگا یہ مقدمہ ہوگا۔ محشر میں جو حالات ہوں گے بعد میں وہی ہوں گے، یعنی آدمی جنت میں یا جہنم میں جائے گا، وہیں فیصلہ ہوگا۔ محشر کی زمین کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، سورج کی تپش کیسی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے میں کن کو جگہ ملے گی، کن لوگوں کو پانی پینے کا انتظام کیا جائے گا، یہ ساری باتیں تفصیل سے اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ آج کے خطبے میں محشر میں ذلیل اور رسوا ہونے والے کون لوگ ہوں گے، اس پر گفتگو ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کے پہلوؤں کو اور کولہوں کو داغا جائے گا جو سونے اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر دوبارہ ان کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی۔ یہ جہنم میں نہیں ہے، محشر کے میدان میں۔ ابھی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ سزا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان جہنم میں جانے والا۔ پیارے نبی نے فرمایا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مویشی جن کے پاس ہیں، اونٹ جن کے پاس ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس اونٹ ہیں اور ان اونٹوں کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو ایسے شخص کو ایک ہموار زمین پر لٹا دیا جائے گا اور اس کے اونٹ اس کے جسم کو رونتے ہوئے اور کاٹتے ہوئے گزریں گے۔ ایک اونٹ گزرے گا، پھر دوسرا آئے گا، دوسرا گزرے گا، پھر تیسرا آئے گا۔ مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی محشر کے میدان میں۔ آپ نے فرمایا 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، گائے بکریوں کا زکوٰۃ نہ نکالنے والا ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو بھی ہموار زمین پر لٹا دیا جائے گا اور اس کی مویشی، اس کے گائے، بیل، بھینس، بکریاں اس کے اوپر سے گزریں گی، اس کو اپنے سینگ سے ماریں گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس دن گائے کا، بھینس کا سینگ جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، برابر سیدھا رہے گا۔ سوچئے کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں بتایا کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سونے، چاندی اور مویشیوں کے زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس حدیث میں روپے پیسے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہمارے زمانے میں جو روپیہ پیسہ چل رہا ہے کرنسی کی شکل میں، کاغذات کی شکل میں، یہ پہلے نہیں تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے جیب میں 100، 200، 500 روپے ہیں، پھٹ گیا، اس کی ویلو ختم، اس کی حیثیت ختم۔ اصل جو انسان کا مادہ ہے، اصل جو انسان کی پونجی ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مویشیوں کی شکل میں اور زمین و جائیداد کی شکل میں، یہ اصل ہے۔ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے۔ درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا۔ اس لیے حدیثوں میں آپ پڑھیں گے تو کہیں بھی روپے پیسے کا ذکر نہیں ہے، درہم اور دینار کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اصل درہم اور دینار ہے، سونا اور چاندی ہے۔ یہ روپے کی کرنسی، یہ جو کاغذات آئے ہیں یہ عارضی ہیں، یہ کب تک چلے گا اور کب ختم ہو جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے آتے ہوئے بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا یہ کب ختم ہو جائے گا، کب تبدیل کر دی جائے گی، کب اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ آپ کے پاس وہ روپے پیسے دھرے رہیں گے اور ان کی ویلو ختم ہو جائے گی۔ تو اصل جو مادہ ہے، اصل جو پونجی ہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، مویشیاں ہیں، یہ اصل پونجی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہی پونجیوں کا ذکر کیا۔ رمضان قریب آ رہا ہے، بہت سارے لوگ فکر مند ہوں گے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی خوب ترقی کرتے ہیں، آخرت میں ذلت کی رسوائی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ جب بھی آپ کے مال پر 1 سال پورا ہو جائے اسی وقت زکوٰۃ نکال دیں۔ اور اگر ابھی پورا ہونے میں باقی ہے، رمضان پہلے آ گیا تو آپ پہلے نکال سکتے ہیں، یہ اور بہتر طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محشر کے میدان میں منافقوں اور بے نمازیوں کو جو ذلت اور رسوائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ سورۃ القلم کے اندر آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی
اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاشیۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی طاری ہوگی، وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اس سے پہلے ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحت مند تھے، سجدہ کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، سجدے کی کیفیت کو اپنانے کے لیے جو ہمارے جسم کے ساخت بنائے ہیں، آپ دیکھیے یہ ہاتھ مڑ جاتا ہے، یہ پنجے زمین پر رکھتے ہیں، گھٹنے مڑ جاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے انسان سجدے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان جوڑوں پہ اوپر صدقہ نکالنا واجب ہے۔ اس کی مختلف شکلیں بیان کی، یہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، کبھی اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن قیامت کا وہ منظر ہوگا، محشر کا وہ میدان ہوگا، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، جو دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ منافقین وہ محشر کے میدان میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ آج مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیا میں ہم سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے گا کہ جب اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی ہم سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن وہ بدنصیب ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ سخت ہو جائے گی، جس طریقے سے تختے کو موڑا نہیں جا سکتا ہے، ان کی پیٹھ تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، منہ کے بل دھڑام سے گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، سجدہ کرو، جتنا آپ سر کو جھکاتے ہیں اللہ اتنا آپ کو بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کو سجدے کی یہ کیفیت بہت پسند ہے، جب انسان اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور ایک عجیب کیفیت بنا لیتا ہے اور وہاں جا کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان ربی العالی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اللہ بہت خوش ہوتا، ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں توبہ کریں، جو بے نمازی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، بارہا گفتگو اس سلسلے میں ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان میں قاتل اور مقتول کو اس حال میں لایا جائے گا کہ مقتول اپنے قاتل کی پیشانی کو اور اس کے سر کو پکڑے ہوگا اور اس سے چمٹا ہوا ہوگا، اس کے جسم سے، اس کے رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ گھسیٹتے ہوئے قاتل کو اللہ کے قریب لائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس شخص سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ذرا سی بات پر قتل، خونریزی، غارت گری عام ہے۔ قاتل کا انجام بہت برا ہوگا، مقتول اس کے سر کو پکڑ کر لائے گا، اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لائے گا، کہے گا اے اللہ پوچھ اس سے اس نے کیوں مجھے قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ قاتل وہ مقتول ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو بم گرا کر کے یا اسی دوسری طریقے سے زہریلے آلات کے ذریعے سے بیک وقت سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ سازشوں کا دور ہے۔ ایسے حالات جب کہاں قتل کے لیے سازشیں رچی جاتی ہیں،
بیک وقت سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان قاتلوں کا انجام کیا ہوگا اس حدیث میں بیان کیا گیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوگا، سونا چاندی اور مویشیوں کے تعلق سے بات ہو گئی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو انسان کے لیے سرمایہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، گھر ہے، مکان ہے، یہ انسان کی پونجی ہے، یہ انسان کی طاقت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، اور دوسروں کو جانے دیجیے، اکثر ایسا ہوتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، ایک بھائی بہن کی جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے، میرے خیال سے میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی ہیں، سب لوگ ہیں، وہ زیادہ تر اس مسئلے میں اپنے بھائیوں سے پریشان ہیں۔ گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کھیتیوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، زمین اور جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مختلف قسم کی تعویلیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، یعنی 7 زمینوں کے نیچے اس کو دھنسا دیا جائے گا۔ کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی، ایک بالشت زمین کا یہ حال ہے۔ آج تو پوری دکان لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، آج پورا فلیٹ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، آج زمین اور جائیداد قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ پڑوسیوں سے تو لوگ پریشان ہیں ہی، خود اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کے بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا، 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ لے اسی زمین کے لیے تو مر رہا تھا۔ ذلت اور رسوائی کا وہ منظر، وہ جہنم میں جانے کے بعد نہیں، محشر ہی میں یہ سب شروع ہو جائے گا۔ یہ سب محشر کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت میں جانے کے انعامات، جہنم میں جانے کی سزائیں وہ الگ ہیں۔ یہ سب سزائیں محشر میں ملیں گی، تمام کے سامنے ملیں گی۔ اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، آدم سے لے کر کے ایدم اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب موجود رہیں گے، سب کے سامنے یہ سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے سود خور لوگ، سود کھانے والے، مختلف قسم کے سود کا نام بدل بدل کر لوگ کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسا باولا رہتا ہے، پاگل لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باولا بنا دے گا، ان کو پاگل بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں فرمایا، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ کھاتے ہیں، بیاض کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، محشر کے میدان میں وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے باولا جس کو کسی شیطان نے چھو کر کے باولا بنا دیا۔ کیا ذلت و رسوائی ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ آج ایک بڑا طبقہ ہے جو سود خوری میں مبتلا، ایک بڑا طبقہ ہے جو بھائیوں کی بہنوں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھا۔ میرے بھائیو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، کب موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے آ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا ہے سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بستروں پر سوتے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ موت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، توبہ کر لو میرے بھائیو۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہماری اس مسجد کے اندر کوئی شخص بیٹھا ہے، میں اس سے گزارش کروں گا، آپ کے پاس اگر کسی کا حق ہے، آج جائیں، ابھی جائیں، اس کا حق اس کو واپس کر دیں، واپس کر دیں، اور بتائیں کہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا لیکن میں نے نبی کی حدیث سنی، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کی زمین ہے،
یا آپ اسے لے لیجئے۔ میرے بھائیوں، کسی کی تھوڑی سی زمین لے کر کے، کسی کی تھوڑی سی جائیداد لے کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کتنا دیا، لیکن انسان کی فطرت ہے، بڑی بڑی زمینیں اور جائیداد رکھنے کے باوجود بھی تھوڑی تھوڑے ٹکڑے کے لیے انسان مرتا رہتا۔ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا، دنیا میں غرور آ جاتا۔ غرور کس بات کا؟ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم غرور کریں؟ مختلف قسم کے لوگ غرور میں، کسی کو عہدہ مل گیا غرور میں آ گیا، کوئی پیسہ کما لیا غرور میں آ گیا، کسی کو طاقت ہو گئی غرور میں آ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں، کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ آج طاقت ہے کل ختم ہو جائے گی، آج پیسہ ہے کل ختم ہو جائے گا، آج عہدہ اور منصب ہے کل سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں تکبر کا سبب بنے، مناسب نہیں ہیں۔ لیکن آج ہمارے لوگوں کی حالت ہے، ذرا سا ملا تو سینہ تان کے چلتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں، مناسب۔ ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار دیا گیا، آپ نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا عاجز بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور تیرا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیرے سامنے عاجزی و انکساری کروں کہ اللہ نہ کھلائے تو کوئی کھلا نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی صفت۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مغرور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مغرور لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں لائے گا۔ جس طریقے سے چونٹیاں ہوتی ہیں، چونٹیوں کو ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، تو مغرور لوگوں کو چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا۔ ان کی شکل تو انسانوں کی ہوگی اور حیت چونٹیوں کی ہوگی۔ چونٹیوں کو چلتے ہوئے لوگ مسل دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ مغرور لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں ذلت و رسوائی کا حال یہ ہوگا کہ ان کی شکلیں چونٹیوں کی بدل دی جائیں گی، چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں، کوئی جماعت کا ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کا ذمہ دار، کوئی مدرسے کا ذمہ دار، کوئی ادارے کا ذمہ دار، کوئی بیت المال کا ذمہ دار، کوئی خاندان کا ذمہ دار۔ یہ ذمہ داری، یہ ایک بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، تمہیں کوئی بھی ذمہ داری ملے تو نہیں لینا، یہ ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ ذمہ داریاں ڈال کر کے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی 10 آدمیوں کا ذمہ دار ہو گیا، آج تو پوری جماعت کا ذمہ دار، اداروں کا ذمہ دار، کئی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کا ذمہ دار، مختلف ذمہ داریوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ایسے ذمہ داروں کو، ابھی وجہ نہیں بتائے ہیں، سارے ذمہ داروں کو محشر کے میدان میں ذمہ داروں کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ ان کے گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے۔ جس طریقے سے بڑے مجرموں کو آہنی زنجیریں پہنا کر کے جیلوں تک پہنچایا جاتا ہے، کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، ایسے عہدے داروں کو، عہدہ اور منصب والوں کو سن لو میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ذمہ داروں کے ہاتھوں کو ان کے گردنوں سے باندھ کر لایا جائے گا، ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، اور اس حال میں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر یا تو ان کا انصاف عزت کے ساتھ ان کے ہاتھ کو چھڑا دے گا، یا تو ان کا ظلم اسی طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو تباہی میں ڈال دے گا۔ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے، لوگ عہدے اور منصب کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ آج تو مسجدوں کی کمیٹی کے لیے بھی باقاعدہ الیکشن کرایا جاتا ہے۔ توبہ کرو میرے بھائیو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔
جہاں تک ہو ذمہ داریوں سے بچو۔ ہاں اگر کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر زبردستی، اللہ آپ کی مدد کرے گا، لیکن ذمہ داریوں کے لیے پریشان ہونا، ذمہ داری کے لیے دوڑ بھاگ کرنا، ذمہ داری کی تمنا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ ذمہ داری حاصل کرنے کے لوگ کیسی سازشیں کرتے ہیں، کیسا گیم تیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عہد شکنی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی سے وعدہ کیا، وعدہ کر کے اس نے پورا نہیں کیا، عہد و پیمان کو توڑ دیا، عہد شکنی کیا، کس حال میں آئے گا؟ محشر کے میدان میں اس کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی سرین پر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ کتنے وعدے ہم کرتے ہیں، کتنے وعدے ہم کرتے ہیں، کتنا عہد و پیمان ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں عہد و پیمان کیا، ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ساتھی ابو جندل کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نبی نے فرمایا معاہدہ ہو چکا ہے عمر، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور ابو جندل سے کہا ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، عہد کو پورا کرو۔ مومن کی شان ہے وہ عہد کو پورا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے۔ بدعہدی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا محشر کے میدان میں کیسا ذلیل اور رسوا ہوگا، اس کی سرین پر اللہ تعالیٰ جھنڈے گاڑ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عہد شکنی کیسی ہے، جھنڈا بھی ویسا ہوگا۔ چھوٹی عہد شکنی ہے، جھنڈا چھوٹا ہوگا۔ بڑی عہد شکنی ہے، جھنڈا بڑا ہوگا۔ کسی کی سرین پر جھنڈا گاڑ دیا جائے، وہ بھی پورے لوگوں کے سامنے، کیسی حالت ہوگی۔ میرے بھائیو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ یہ چند دن کی زندگی کو، اس کو عارضی سمجھو، یہ دائمی نہیں ہے۔ یہاں کی چند دنوں کی لذتوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ بہت سارے لوگ کئی بیویاں رکھتے ہیں، کئی بیویاں رکھنا، 4 بیویاں رکھنے کی شریعت میں اجازت۔ آپ 2 رکھ سکتے ہیں، 3 رکھ سکتے ہیں، 4 رکھ سکتے ہیں، میکسیمم 4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رکھو۔ بہت سارے لوگ کئی بیویاں، 1 بیویاں، 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں رکھتے ہیں۔ اور بعض شوقین قسم کے لوگ ہیں، اگر 4 سے زیادہ چاہتے ہیں تو کوئی بیوی بیمار رہتی ہے یا بوڑھی ہو گئی تو اس کو طلاق دے کر کے 5ویں سے چوتھی بنا کے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں ہیں، ہم بھی اسی ماحول میں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی حرکتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ شوق پورا کرنے کے لیے یہ اجازتیں نہیں دی گئیں۔ آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، اب آپ کو اور زیادہ ضرورت ہے، آپ کی اور زیادہ ضرورت ہے آپ کی بیوی کو۔ اچھے وقت میں اس نے آپ کا ساتھ دیا، بیمار ہو گئی تو آپ نے اس کو طلاق دے دیا۔ جوانی میں آپ نے اس کو اپنے ساتھ میں رکھا، بوڑھی ہو گئی، اب ساتھ دینے کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو طلاق دے دیا۔ یہی انصاف ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے ہاں؟ بہت سارے لوگ شوق پورا کرنے والے، 4 ہی کی اجازت ہے، 5ویں کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ کون سی بیوی سے دل بھر گیا، کون سی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، کون سی بیوی بیمار ہو گئی، اس کو چھوڑ کر کے دوسری لے آتے۔ میرے بھائیو، ایک ہی پر اکتفا کرو اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں 1 سے زائد بیویاں رکھنے والا اپنے بیویوں کے درمیان اگر انصاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا۔ کیا ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے تمام بیویوں کی باری کا خیال کرتے ہوئے ان کے حجروں میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنا نہیں ہو رہا، سہارا لے کر کے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کل میں کس کے یہاں رہوں گا۔ آپ کی بیویوں نے آپ کی حالت کو دیکھا،
محسوس کیا کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری ایام حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اللہ کے رسول آپ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ کیا انصاف تھا؟ چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے کہ کل قیامت کے دن جواب دیا دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان انصاف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے اللہ جس چیز کا اختیار ہے یہ میں کر رہا ہوں، ان کی روزیوں کے سلسلے میں، ان کی باریوں کے سلسلے میں، اے اللہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت زیادہ ہے تو اس پر میرا اختیار نہیں، وہ تیرے اختیار میں ہے مولا۔ اے اللہ قیامت کے دن تو اس سلسلے میں مجھے ذلیل و رسوا مت کرنا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، زیادہ شادیاں شوق کے لیے نہیں کی جاتی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا۔ اسی طریقے سے جو لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، ان کے سامنے اندھیرا چھایا ہوگا۔ اب یہ جو اجالا ہوتا ہے، آپ اجالے میں نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ رات ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، آرام کا وقت ہو گیا۔ قیامت کے دن اتنا اجالا ہونے کے باوجود، سورج قریب ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھیرے میں ہوں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے یہ ظلمت کا سبب ہوگا۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، بیوی کے اوپر ظلم نہ کریں، بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں، وہ استاد ہیں شاگردوں کے اوپر ظلم نہ کریں، بڑے ہیں چھوٹوں کے اوپر ظلم نہ کریں، حاکم ہیں محکوم کے اوپر ظلم نہ کریں۔ عام طور پر ظلم کا سلسلہ جو ہے بڑا چھوٹے پر کرتا ہے، حاکم محکوم پر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج لوگ اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، پھول سے بچے ظلم کرتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، ورنہ قیامت کے دن ہمارے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ یقیناً دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ انسان جتنی محنت کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور ذلت اور رسوائی کو برداشت کرتا ہے، اس سے زیادہ اگر وہ اللہ کے دربار میں آئے، سجدہ کر کے اللہ سے دعا کرے، اللہ راستے نکالے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سے مانگنے سے عزت ملتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پیشہ ور بھکاری ہے۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ لیکن آج جو سوال کرنے والے ہیں، آج جو سائل ہیں، آج جو فقیر ہیں، آج جو بھکاری ہیں، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ یہ مانگ مانگ کر کتنے بھکاریوں کی داستانیں آپ نے پڑھی ہوں گی، آئے دن پیپروں میں اخبارات میں آتا رہتا ہے، مانگ مانگ کے وہ اکٹھا کرتا ہے، مر جاتا ہے، بعد میں اس کے تجوریوں کو، اس کے بورے کو کھولا جاتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں کا ہے، لیکن زندگی بھر بھیک مانگتا رہتا ہے۔ کیسا بد نصیب ہوگا، زندگی بھر مانگا کھایا بھی نہیں، کھانا بھی مانگ کے کھا لیتا ہے، پیسہ بھی مانگ کے رکھ لیتا ہے، کھانے کا انتظام ہو گیا، پہننے کا انتظام ہو گیا، پیسہ کرے گا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگری سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص پیسے اکٹھا کرنے کے لیے پیشہ ور بھکاری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، زیادہ مالدار ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن یہ خوبصورت چہرہ یہ بدل جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، قیامت کی ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔
اللہ دینے والا ہے، کیا وہ اللہ جو سب کو دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا؟ لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں عمل کی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی ذلت اور رسوائی کا حال یہ ہوگا کہ اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دیکھیں، ان کے پتلون ٹخنوں سے نیچے رہتے، ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کا نوجوان اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ ارے نوجوانوں کو چھوڑو، میں نے کتنے بوڑھوں کو دیکھا ہے، اپنے پینٹ، اپنے کیا نام ہے، پینٹ پیجامہ اور لنگیاں یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی فوراً گئے، اپنے ٹخنوں کے نیچے جو کپڑے تھے ان کو کاٹ دیا۔ میرے بھائیو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹیلر سل دیا ہے، بڑا ہو گیا، ارے اس کو کاٹ کو چھوٹا کر لو۔ 2 منٹ کا کام ہے، کسی ٹیلر کے پاس جاؤ، 2 منٹ میں کر کے آپ کو دے دے گا۔ تو وہ لوگ جو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، احسان کر کے احسان جتانے، احسان کرنا اچھی بات ہے، لیکن احسان جتانا یہ بہت بری بات ہے۔ آج لوگوں کو کی عادت ہو گئی ہے احسان کر کے احسان جتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دے گا۔ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک بوڑھا زناکار، بوڑھا ہے لیکن عیاش ہے، زناکاری ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، کمر کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی زنا کا شوق ہے۔ کتنا بدنصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بادشاہ ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ فقیر ہے لیکن پھر بھی گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ذلیل و رسوا کرے گا۔ صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں کرے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گی، شال میں، ڈھال میں، کپڑے میں، انداز میں، گفتگو میں، بال میں۔ اگر مردوں کی مشابہت کرتی ہیں عورتیں، قیامت کے دن رحمت الہی سے محروم ہو جائیں گی۔ دیوس اپنے گھر والی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بے حیائی، بے شرمی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اس کی غیرت مر چکی ہے، اپنی بیوی کو منع نہیں کر پاتا ہے، ایسا دیوس ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن محشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے، محشر میں بھی عزت کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان قریب آ رہا ہے، 2 یا 3 دن میں بالکل ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو رحمت بنا کر ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن فرمائے، اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک باحیات رکھے اور صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور رمضان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔